بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا علی روحانی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، کم و بیش ایک ماہ کے غیر حاضری کے بعد دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں، اور آج آپ سے مخاطب ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو چند مخلصین ہیں کافی پریشان ہیں، اور اس بابت ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اور فیس بک میسنجر کے ذریعے وہ کافی زیادہ اس پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید علی روحانی آفیشیل یوٹیوب چینل اب بند ہو چکا ہے اور اس پہ مزید کوئی تبلیغات کے حوالے سے کام نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ میری جو صحت ہے، جو طبیعت کے معاملات ہیں، وہ شاید حد سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرکیف قصہ مختصر، یہ جو ویڈیو پیغام مختصراً سا آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ صرف ان چند شکوک و شبہات کو دور کرنے اور آپ کو صورتحال آپ پر واضح کرنے کی بابت کہ جو مخلصین اس بابت جاننا چاہتے ہیں، اکثریت کو بلا شبہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا علی روحانی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز آتی ہیں نہیں آتی ہیں، یا کس قسم کی ہم الحمدللہ ایک تبلیغاتی سفر کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور اس تبلیغاتی سفر کو لے کر چلنا میرے محترم ناظرین و سامعین آسان نہیں ہے، نہ صرف دنیاوی معاملات کی نسبت یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ آسان نہیں ہے، بلکہ دیگر معاملات کی نسبت بھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں اور اس طرح کی جہاں ہر طرف غالیت اور ملنگیت کے ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں، اور اصل اور توحیدی بات کرنے والا، قرآنی بات کرنے والا، علوی بات کرنے والا، مصطفی بات کرنے والا جو ہے ایک موحد انسان، اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ان سارے جو غالیت اور ملنگیت کے ٹھیکیداران ہیں ان کے بیچ میں آ کے اصل بات آپ تک پہنچانا، اصل حقائق آپ تک پہنچانا، اصل عقائد جو قرآن و اہل بیت سے تصدیق شدہ ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا، اور ان کی بنیاد پر آگے جو معاملات ہیں وہ آپ کی خدمت میں لے کے چلنا، بدعات اور خرافات کا تعارف پیش کرنا، اور نہ صرف تعارف پیش کرنا، الحمدللہ ہمارے سننے والے جو پرانے سننے والے ہیں ابھی بھی ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، ہم نے صرف بدعات اور خرافات کا تعارف پیش نہیں کیا بلکہ ان کا شد و مد کے ساتھ علمی رد بھی پیش کیا، اور زیرو ٹالرنس کا ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ رویہ رکھا بدعات اور خرافات، ملنگیت، غالیت، شیخیت کے حوالے سے۔ اور الحمدللہ اس مکتب توحید کی کھلی اور ننگی ہوئی توحید، جو ننگی توحید ہے بغیر لگی لپٹی کے، وہ ہم نے کوشش کی کہ اس چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ تو وہاں دیکھنے اور سننے والے جانتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے روکنے کی کوشش بھی کی گئی، گھر کے باہر چند غلات کا مجمع بھی ایک دو دفعہ اکٹھا ہوا، پھر ایک دفعہ ہمیں باہر سڑک پر گھیر لیا گیا، اور بڑے معاملات، یعنی سیکورٹی کے علاوہ پھر آپ آ جائیں کہ ان تبلیغاتی سلسلوں کو لے کر چلنے کے لیے ظاہر ہے اسباب بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح سے مینیج ہوتا ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ کبھی کوئی مسئلہ، کبھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا، اکوپمنٹس کا مسئلہ، کبھی کچھ مسئلہ، بہرحال اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، اور چند مخلصین جو ان تبلیغاتی سلسلوں کو چاہتے ہیں کہ جاری و ساری رہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی صحت، زندگی اور ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، یہ سلسلے جاری رہے۔ لیکن ابھی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنے دن کا گیپ ہماری ویڈیوز میں آئے، تو وہ اتنا لمبا گیپ آنے کی وجہ سے مخلصین بھی جہاں پریشان ہوئے، اور کچھ مخلصین نے جو ہے اظہار ناراضی بھی کیا اس سے، اور کچھ جو مخلصین نما مخالفین ہیں انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا اور اس چیز کا پرچار کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہ خدا نخواستہ بیماری کے عنوان سے یا مالی وسائل کے عنوان سے اس کو جان بوجھ کر بند رکھا جا رہا ہے، تاکہ لوگ ایک ترسی رحم کے عنوان سے اور اس کے ترس کے عنوان سے رابطہ کریں، رابطہ کر کے، یعنی جو ان کی اپنی سوچ ہے یا جیسا وہ اپنا خود سوچتے ہیں ویسا ہی ہمارے لیے انہوں نے سوچا، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ میں نے
نامسائد سے نامسائد حالات میں بھی الحمدللہ اس سلسلے کو کبھی بند نہیں کیا، روکا نہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی ایک بندہ ویڈیو دیکھتا ہے 10 دیکھتا ہے. ہماری آج بھی چینل پہ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن کے شاید 100 بھی ویوز نہیں ہے، پرانی ویڈیوز. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کوئی مارو مار تو نہیں بڑی ویوز کی، جو ایوریج ویو ہمارے آ رہے ہیں 300 350 400 آ رہے ہیں. لیکن سلسلے جاری رہے، نیا سے نئے سلسلے لے کے آئے، نئی سے نئی تحقیق لے کے آئے، خاص کر توحید کے عنوان سے، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کے عنوان سے. تو جو اس طرح کے منفی سوچ رکھنے والے ہیں ان کو تسلیاں کروانا، تصدیقیں کروانا وہ میری ذمہ داری نہیں. لیکن جو مخلصین ہیں جو اس بابت پریشان ہیں ان کے لیے میں کچھ تھوڑی سی چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں. میں جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے، میں نے اکثر اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہوں کافی سالوں سے، مطلب اپنی جوانی میں ہی بیفور 30 ایئرز ہی مجھے یہ مرض لاحق ہو گیا تھا. اس کی وجہ سے پھر کچھ پرابلمز آتے گئے، وقت کے ساتھ ساتھ آتے گئے، کہیں پہ پراپر میڈیکیشن نہ ہونا اور اس طرح سے چیزوں کا مینیج نہ ہونا، وہ مسائل بڑھتے گئے. تو میں گزشتہ کچھ ماہ سے جو ہر دوسرے ماہ آپ کہہ لیں یا ہر تیسرے ماہ کچھ دنوں کے لیے بیڈ پہ لگ جاتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ جو مین جڑ ہے وہ یہی ہے. ہائی بلڈ پریشر، شوگر، اس کے ساتھ کمر کی جو موڑوں کا کچھ مسئلہ آیا تھا. پھر ابھی کچھ 15-20 دن پہلے سے مجھے چیسٹ انفیکشن بڑی شدید ہوئی، جس کی وجہ سے کچھ دن میری آواز بھی بیٹھی رہی. بالکل ہی وہ آواز بالکل مطلب جیسے بچے کی آواز ہوتی ہے ایسی آواز گلے سے آ رہی تھی، بالکل بیٹھ سی گئی تھی آواز. پھر کھانسی کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا، بیچ میں ہفتہ 10 دن مسلسل ایسی طبیعت رہی. تو بارکیف پھر اس دوران کئی اور ٹیسٹ بھی ہوئے میرے. کولیسٹرول کا ٹیسٹ بہتر نہیں آیا، پروٹین یورین میں، پیشاب میں پروٹین آنا شروع ہو گئی، اور کافی ٹیسٹ ہوئے جن میں سے کچھ بہتر آیا الحمدللہ. کڈنیز محفوظ ہیں الحمدللہ، جگر کے معاملے میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں آیا. لیکن کولیسٹرول، پروٹین اور وہ جو شوگر کا 3 ماہ والا ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کے نتائج بڑے خطرناک آئے. اور اب 1-2 دن میں پھر میرے چیسٹ کا مسئلہ چونکہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اب کو پھیپھڑوں کے حوالے سے ٹیسٹ یا پتہ نہیں ایکس رے ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے کل لکھ کے دینا ہے. تو اگر 1-2 دن میں مزید بہتری نہ ہوئی تو یہ وجوہات ہیں جی جن کی وجہ سے ویڈیوز نہیں آ پا رہی. اب رہا یہ سوال کہ اب یہ چینل بند ہوگا میری بیماری یا دوسرے مسائل کی وجہ سے، تو جی بند نہیں ہوگا الحمدللہ، بلکہ ہم اپنے تینوں چینلز پہ اب آپ کو کچھ دنوں تک ایکٹیو نظر آئیں گے. ایک یہ چینل، ایک میں نے کتاب دوست آفیشیل بنایا تھا جس میں کتب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا بلا تفریق مذہب و ملت. اچھی کتاب، اخلاقی کتاب، تعلیمی کتاب، ایسی کتاب جو آپ کی شخصیت سازی میں بڑا اثر دکھا سکتی ہے، وہ کتابیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. اور تیسرا جو روحانیت نامہ آفیشیل ہے، جہاں پہ وظائف، قرآنی وظائف، ائمہ اطہار سے ثابت شدہ وظائف، یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی. اب وہاں پہ ایک نئے طریقے سے ہم شارٹ ویڈیو، تاریخی انسان ساز واقعات اور عبرتناک واقعات اور قصص الانبیاء جیسے ہوتی ہیں قرآن میں ہیں یا دیگر تاریخی کتب میں، اس طرح کے واقعات لے کے آئیں گے تاکہ واقعات کے عنوان سے 8-10 منٹ کی ویڈیو سے وہ پیغام آپ تک پہنچا سکے. اور پھر ساتھ اس پہ روحانیت نامہ پہ قرآن اور اہل بیت سے تصدیق شدہ وظائف اور دیگر مسائل کے حل جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے. تو انشاءاللہ آپ تینوں چینلز پہ دیکھیں گے کہ بس آپ سے التماس ہے کہ دنیا میں آپ جہاں جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بندہ خاکسار کے حق میں صحت کی دعا کیجیے اللہ رب العزت کے ہاں، کیونکہ یہ سارے معاملات، یہ سارے سلسلے جو جڑے ہوئے ہیں بلا شبہ یہ صحت کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. اور زندگی کے بعد صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت سے جناب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ زندگی کے بعد، ایمان کے بعد اللہ رب العزت کون سی ایسی نعمت ہے جو تو نے، یعنی جو انسانوں کو سب سے بڑی نعمت تیری طرف سے میسر آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہی جواب دیا تھا کہ موسیٰ، ایمان کے بعد، زندگی کے بعد، یعنی جو سب سے بڑی نعمت میں اپنے بندے کو دیتا ہوں وہ صحت ہے، کیونکہ اسی سے سارے معاملات، دنیاوی بھی، دینی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی، سارے معاملات اسی سے چلتے ہیں. تو نہ تو ایسی کوئی بات ہے جی کہ ہمیں کوئی بیچارگی دکھا کر یا چینلز بند کر کے، چینل کو بند کر کے کہ لوگ ہم سے رابطہ کریں، پوچھیں، پھر ہم وجہ بتائیں اور لوگ جناب ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا مفاد دیں. اللہ تعالیٰ ایسے اس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں والی تبلیغ سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جس کا مطمع نظر لوگوں سے مالی مفاد حاصل کرنا ہو، ہمدردیاں حاصل کرنا ہو. میرے عزیزو، اگر مجھے یہی سب کچھ مقصود ہوتا تو جو اکثریت لوگ سننا چاہتے ہیں، میں الحمدللہ کسی بھی ملنگی یا غالی ذاکر سے بہتر
उस तरफ जा सकता था, बेहतर तकरीर कर सकता था और बेहतर मसालेदार जनाब किस्से कहानियाँ जोड़ के बेहतर दाद भी समेट सकता था और बेहतर माल भी समेट सकता था। प्राइमरी पास साइकिलों का काम करने वाले, पान फरोश, खोखा लगाने वाले, वो जाकर बन के आज गाड़ियों, बंगलों और कोठियों के मालिक बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा खाकसार को तो अल्लाह ताला ने ख़ास इस बाबत करम फरमाया कि बचपन से ही इल्म की इल्मी सोबत में बैठना नसीब फरमाया, कुतब से लगाव नसीब फरमाया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मतमा नज़र सिर्फ यही सब कुछ हो, दाद लेना हो, पैसे लेना हो, माली मुफादात लेना हो, तो फिर मुझे ये 30, 40, 50 व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं प्रोफेशनल ज़ाकरी की तरफ आता और मैं जनाब इनसे बेहतर किस्से कहानियाँ सुना सकता हूँ, अब भी सुना सकता हूँ जी। तो मैं उस लाइन में आता और मैं इसको पेशा बनाता और बेहतर से बेहतर जो है गाड़ी भी आज होती, सब कुछ होता। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मतमा नज़र नहीं है। हमारी तहरीर हो या तकरीर हो, बात वहाँ पे आपको खरी खोटी मिलेगी, 16 आने दुरुस्त बात मिलेगी और खुराफात और बिदात से पाक बात मिलेगी। और जहाँ बिदात और खुराफात से पाक बातों का वो है, तो आपके लिए एक इंशाल्लाह अच्छी खबर ये भी है कि इंशाल्लाह इस माह के एंड में या अगले माह यानी जून के शुरू में पहले हफ्ते में हमारी किताब अल-मकतब छप कर आ जाएगी। और बड़ी मेहनत से, बड़ी समझ लें कि मेहनत तो अपनी जगह रह गई, बड़े हौसले के साथ उस किताब को मैंने लिखा है। मैंने कोशिश की है कि उस्ताद बुजुर्गवार क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी आला मुकामहू अल-मरूफ डक्कू साहब इसराउल रसूम में जो चीज़ें मुझे, जिन चीज़ों में कमी नज़र आई कि इन चीज़ों की बाबत कलम नहीं उठाया गया, अल-मकतब में इंशाल्लाह मैंने उस कमी को भी पूरा करने की कोशिश की और उसका खराज अकीदत क्रेडिट पेश किया है। ज़रब मोमिन नामी उसमें बाब बांधा है और क्रेडिट पेश किया है क़िबला डक्कू साहब को ही। तो इंशाल्लाह उस किताब अल-मकतब के आ जाने के बाद नौजवानों को अपने मकतब का तारुफ करवाते हुए कोई कन्फ्यूज़न, कोई शर्मिंदगी, कोई एहसास से कमतरी नहीं होगी, बल्कि बड़े फ़ख्र के साथ उस किताब को पेश कर सकेंगे बरादरान के आगे कि आइए और बताइए कि हमसे ज़्यादा मुआहिद कौन है। असल जो मकतब है हमारा, इस मकतब से ज़्यादा मुआहिद मकतब कौन है, हमसे ज़्यादा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आशिक़ कुरान कौन है, आशिक़ अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है और पैरोकारान अहले बैत हमसे बढ़कर कौन है। चूँकि अल-मकतब में मकतब ही वो पेश किया गया है जो कुरान और अहले बैत से साबित है, किस्से कहानियों से पाक, क़ियास राइयों से पाक, वलायत तकवीनी जैसे टुच से पाक, खालिस मकतब जैसा हमारे हादियान मकतब ने हम तक मकतब मुंतकिल किया, वही मकतब अल-मकतब में आपको इंशाल्लाह पढ़ने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इस अल-मकतब में आपको पहली दफ़ा सीरत चहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम मुख्तसर मगर पुरअसर, मतलब वो सीरत उस तरह से मैंने लिखी है कि ना कोई किस्से कहानियाँ उसमें, ना कोई ज़ईफ़ रवायात हैं। सीरत को इस तरह से मैंने मुख्तसरन तहरीर किया है कि जिसको पढ़ने के बाद आपका दिल करेगा अमल करने का। जो जिनकी रेश नहीं है वो रेश रखेंगे, जो नमाज नहीं पढ़ते इंशाल्लाह नमाज की तरफ आ जाएंगे और अपने हादियान की सुन्नतों की निकाली करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जहाँ बिदात और खुराफात, वहाँ आपको उस किताब में उनका रद्द मिलेगा। जहाँ बाबुल अकायद में असली कायद मिलेंगे, जहाँ असूल दीन में कुरान को पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मकतब की तारीख़ में हमने पहली दफ़ा ये जुर्रत की है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के बगैर कौन से असूल दीन, कुरान के जो मेयार है, कुरान के जो इब्तदा है, कुरान जो इमाम और रहबर पेशवा है बकौल मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उसके बगैर रसूल दीन का गुलदस्ता कैसे पूरा हो जाता है। ये पूरा बाब आप उसमें इंशाल्लाह पढ़िएगा। तो बंदा नाचीज़ को आज थोड़ी सी हिम्मत हुई बात करने की, मैं फ़ौरन हाजिर हो गया हूँ जी। कुछ और मसला भी एक था जिसका मैं यहाँ पे इज़हार नहीं कर सकता, क्योंकि फिर यार लोग जो हैं वो कहेंगे देखा जी वही बात है, ये वजह बता के तो अब ये लोगों से वो मुफाद चाहते हैं। सेहत के अलावा भी एक मसला है और अभी भी वो मसला है जिसकी वजह से वीडियोज़ प्रॉपर तौर पे नहीं आपको मिल पा रही। वो मसला क्या है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वही मसबबुल इसबाब है, वही इसको दूर करने का सबब पैदा करेगा। आपसे इल्तिमास सिर्फ इतनी है कि बंदा खाकसार को, बंदा नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हसन अल्लाह यारी फितने का रद्द जिस तरह से हम करते आ रहे थे, अपना उसी सिलसिले को वहीं से हम शुरू करेंगे। और सिर्फ यारी फितना नहीं, इंशाल्लाह दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी जिस तरह से इस चैनल से आपको मवाद देखने को मिल रहा था वैसे मिलेगा। किताबी दुनिया ऑफिशियल में भी इंशाल्लाह कुतुब के तारफ़ भी आपको मिलेंगे और रूहानियत नामा ऑफिशियल में आपको मुख्तसरन लेकिन इबरतनाक और इंसान साज वाक़यात मुख्तलिफ़ किताबों से आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे और वज़ाइफ बताए जाएंगे और जो भी इंशाल्लाह हमसे बन पाया हम ज़रूर करेंगे। बस आपसे दुआ है, आपसे इल्तिमास है कि दुआए सेहत को मेरे लिए कर दें। और जो भी बहन भाई हमारा जहाँ भी सुन रहा है, बस कोई रिमांड, कोई इल्तिजा, कोई इल्तिमास नहीं,
صرف دعا کی التماس ہے، چونکہ دعا کسی کا ہاتھ اٹھا بھی جو ہے اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا میں کہاں کوئی ہاتھ اٹھائے آپ کے لیے اور اللہ تعالیٰ مستجاب فرما لے۔ تو انشاءاللہ کچھ دنوں کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ریگولر آپ کو ہمارے تینوں چینل سے ویڈیوز دروس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ خاکسار کی جتنی بھی عمر باقی ہے ان کو تبلیغات میں جو میں کرنا چاہتا ہوں یا تبلیغات کی زیادہ سے زیادہ جو نوکری میں کرنا چاہتا ہوں، میری باقی ماندہ عمر کو اسی سے مختص کر دے اور جب تک زندہ رہوں دین مبین اسلام کی، قرآن و اہل بیت کی نوکری اور خدمت پر مامور رہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔